کی مجلس ہے اس سے منسوب عرض کیا ہے کہ جس سے کہا کہ حد سے سوا کر رہا ہوں، کہا کہ حد سے سوا کر رہا ہوں میں، اپنا جو فرض ہے وہ ادا کر رہا ہوں۔ اس سے کہا کہ حد سے سوا کر رہا ہوں میں، اپنا جو فرض ہے وہ ادا کر رہا ہوں میں۔ آمین آپ کہیے بھی سہیل کے لیے خالق سے مغفرت کی دعا کر رہا ہوں میں، خالق سے مغفرت کی دعا کر رہا ہوں۔ آئیے بسط احترام عزت مآب عالی جناب حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب سید جعفر علی رضوی صاحب قبلہ سے میں منتمس ہوں کہ منبر فاتحہ۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمۃ للعالمین، الملقب بطٰہٰ و یاسین، مولانا مولا الثقلین، سید الکونین، امام القبلتین، جد الحسن والحسین، ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین، ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ مل جل کے ایک اور بار بآواز بلند نعرہ مجلس اعزاز عنوان ایصال ثواب ہے، اور گفتگو کرنے کے لیے قرآن مجید کی مشہور و معروف سورہ یعنی سورہ مبارکہ اصل کو سرنامہ کلام اور بیان قرار دیا۔ سورہ عصر، اس کا آغاز پروردگار عالم نے قسم سے فرمایا، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے عصر کی کہ تمام انسان خسارے میں ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خسارے میں کون لوگ نہیں ہیں؟ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح انجام دیا۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور وہ لوگ خسارے میں نہیں جو حق کی وصیت کرتے ہیں اور صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ یہ ترجمہ ہے سورہ مبارکہ عصر کا۔ ہم نے ظاہری مطالب، جو ظاہری تفاسیر لفظوں سے نکلتی ہے، وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کرنے کی اس وقت سعادت حاصل کروں گا، اور کوشش کروں گا کہ اپنی بات کو بہت جلدی اور بہت آسان طریقہ سے آپ تک انشاءاللہ پہنچا دوں گا۔ قسم سے پروردگار عالم نے اس سورہ کا آغاز فرمایا۔ اللہ نے قرآن مجید میں بہت ساری چیزوں کی قسم کھائی۔ ہم جب قسم کھاتے ہیں تو قسم کھانے کے لیے کوئی عظیم شے تلاش کرتے ہیں۔ اللہ خود ہی اتنا بڑا عظیم ہے، وہ اس شے کو تلاش کرے گا کہ کون سی شے اسے عظیم ملے جس کی قسم کھائے۔
بس یہی فرق ہے ہمارے قسم کھانے میں اور اللہ کے قسم کھانے میں۔ ہم عظیم شے کی قسم کھاتے ہیں، اللہ جس شے کی قسم کھاتا ہے وہ شے عظیم ہو جاتی ہے۔ یہ فرق ہے ہمارے قسم کھانے میں اور اللہ کے قسم کھانے میں۔ بہت ساری چیزوں کے اللہ نے قسم کھائی ہے، ان چیزوں میں کبھی کبھی وہی چیز مراد ہوتی ہے جس کی اللہ قسم کھا رہا ہے، کبھی جس کی قسم کھائی جا رہی ہے وہ شے مراد نہیں ہوتی، بلکہ اس کے پس پردہ کوئی اور شے مراد ہوتی ہے۔ مثلا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، قسم ہے سورج کی جب وہ چمکا، قسم ہے چاند کی جب وہ اس کے پیچھے پیچھے آیا ہے۔ تو یہاں علماء کہتے ہیں کہ شمس سے مراد شمس نہیں ہے جو آسمان پہ چمکتا ہے، قمر سے مراد وہ قمر نہیں ہے جو آسمان پہ دکھائی دیتا ہے، بلکہ شمس سے مراد نبوت ہے، قمر سے مراد امامت ہے۔ اسی طرح اللہ نے قسم کھائی والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ ٹوٹا۔ یہاں نجم سے مراد نجم ہی ہے، ستارے سے مراد ستارہ ہی ہے۔ تلاش کیجئے وہ ستارہ جو ٹوٹ کر لائق قسم بن گیا، جھک کر لائق قسم بن گیا۔ جب آپ تلاش کرتے نکلیں گے تو آپ کو ایک ہی ستارہ ملے گا، زہرہ، جو آسمان سے چلا دریالو پہ آ کے جھکا۔ اس کا مطلب یہ تو پتا چل گیا جو علی کے در پہ جھک جاتا ہے اللہ کی نظر میں بڑا بن جاتا ہے، اللہ کی نظر میں عظیم بن جاتا ہے، اللہ کی نظر میں اونچا ہو جاتا ہے، اللہ کی نظر میں بزرگ ہو جاتا ہے۔ اب اگر تشریف فرما ہے یہی تو ذہن لگائیے گا اور توجہ دیجیے گا جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں۔ کہاں سے چلا ستارہ؟ آسمان سے چلا۔ قرآن مجید میں اللہ نے بہت ساری چیزوں کا اختیار اہل بیت کو دیا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اے اہل بیت رسول اس سورج پر تمہارا اختیار ہے، چاند پر تمہارا اختیار ہے، یعنی سورج پر بھی آپ کا کنٹرول ہے، چاند پر بھی آپ کا کنٹرول ہے۔ اللہ چیزیں بناتا رہا، اہل بیت کے قدموں میں ڈالتا رہا۔ اہل بیت میں سب سے عظیم شخصیت مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اللہ چیزیں بناتا رہا، رسول کے قدموں میں ڈالتا رہا۔ لے میرے رسول سورج بنا رہا ہوں تیرے لیے، چاند بنا رہا ہوں تیرے لیے، فلک بنا رہا ہوں تیرے لیے، ملک بنا رہا ہوں تیرے لیے، کائنات بنا رہا ہوں تیرے لیے، فرش بنا رہا ہوں تیرے لیے، عرش بنا رہا ہوں تیرے لیے۔ ہر چیز پر رسول کا کنٹرول، سورج پر رسول کا کنٹرول، چاند پر رسول کا کنٹرول، جنت پر رسول کا قبضہ، خلد پر رسول کا قبضہ، سلسبیل پر رسول کا قبضہ، کوثر پر رسول کا قبضہ، لوح پر رسول کا قبضہ، قلم پر رسول کا قبضہ، کرسی پر رسول کا قبضہ۔ لیکن جب اللہ نے ستارے کی بات کی تو فرمایا وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، ستاروں پر ہمارا قبضہ، ستاروں پر ہمارا کنٹرول۔ اے اللہ جب ہر چیز اپنے رسول کے اختیار میں دے دی، اپنے رسول کے کنٹرول میں دے دی، تو ستارے کو اپنے اختیار میں کیوں رکھا؟ ستارے کو اپنے کنٹرول میں کیوں رکھا؟ اللہ شاید جواب دے ہم نے اپنے رسول کو اخلاق عظیم پر فائز کیا ہے اور اخلاق کا نمونہ بنا کر آغوش میں بیٹی دی ہے جس کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ جب بیٹی گھر میں ہوگی، بڑی ہوگی تو رشتے آئیں گے بھی، نہ کوئی اپنا بڑھاپا دیکھے گا، نہ کوئی اپنی ضعیفی دیکھے گا، نہ کوئی اپنا نکاح دیکھے گا، نہ کوئی اپنا قرب دیکھے گا۔ آئے گا زہرا سے رشتہ مانگنے کے لیے، زہرا سے شادی کی درخواست لے کر۔ اس دن کے لیے میں نے ستارے کو اپنے قبضے میں رکھا، اس دن کے لیے ستارے کو اپنے کنٹرول میں رکھا۔ اے میرے حبیب جب لوگ زہرا کا رشتہ لے کر تیرے دروازے پر آئے تو کہہ دینا ہر گھر میں زہرا نہیں جائے گی، اسی گھر میں زہرا جائے گی، جس گھر میں زہرا جائے گا اسی گھر میں زہرا جائے گی، جس در پہ زہرا جائے گا، جس در پہ ستارہ جائے گا۔ اچھا چلا ستارہ آسمان سے چلا، راستہ تو ستارے کو سارا پتا ہے، علی کے دروازے پہ آنے کا ٹھکانہ پتا ہے، راستہ پتا ہے۔ سیدھا نہیں آیا، گھومتا پھرتا آیا، پورے مدینے میں چکر لگاتا رہا، در علی پہ سیدھا نہیں اترا، پورے مدینے میں چکر لگا رہا ہے ستارہ۔ کبھی اس کا دل دھڑکا رہا ہے،
کبھی اس کا دل دھڑکا رہا ہے، کبھی اس کو پریشان کر رہا ہے، کبھی اس کو پریشان کر رہا ہے۔ علامہ نبی صدق پوری مرحوم نے اسی وقت کے لیے کہا تھا کس ڈر پہ اترنا ہے، ستارے کو خبر ہے لوگوں کو چلانے کے لیے گھوم رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بعد محمد و آل محمد۔ تو یہاں ستارے کی قسم سے مراد ستارے ہی کی قسم ہے، لیکن والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا میں سورج سے مراد سورج نہیں ہے، چاند سے مراد وہ چاند نہیں ہے جو آسمان پہ نظر آتا ہے، شمس سے مراد شمس نبوت ہے، قمر سے مراد قمر امامت ہے، یعنی جب بھی سورج جائے گا اس کے پیچھے پیچھے چاند آئے گا، جب بھی سورج جائے گا اس کی جگہ پہ چاند آئے گا۔ اگر قرآن کی تفسیر سے نہ سمجھ میں آ رہا ہو تو غدیر کی تصویر سے سمجھ لو۔ نبی نے غدیر کے میدان میں علی کو اٹھایا، اتنا اٹھایا کہ خود نبی پیچھے چھپ گئے، علی سامنے آ گئے، علی سے اٹھا دیا خالی۔ اس کے پہلے نبی نے غدیر کے میدان میں پورا ماحول بنایا، جو آگے بڑھ گئے تھے انہیں پیچھے بلایا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا، جو وہیں موجود تھے انہیں وہیں روک لیا۔ اس کے بعد پوچھا الست اولیٰ بکم من انفسکم، کیا میں تمہارا مولا نہیں ہوں؟ یعنی نبی پوچھ رہے ہیں کہ میں تم میں سے کس کس کا مولا ہوں۔ اب سوال کا حجم دیکھیے، سوال کی وسعت دیکھیے، نبی کیا پوچھ رہے ہیں؟ میں تم میں سے کس کس کا مولا ہوں۔ اب جس کے مولا بھی نبی ہیں اس کا جواب دینا ضروری ہے کہ ہمارے مولا ہے، ہمارے مولا ہے۔ نبی نے پوچھا کہ میں تم میں سے کس کس کا مولا ہوں، میں تم میں سے کس کس کا مولا ہوں۔ برابر میں جبرائیل کھڑے تھے، فوراً بولے میرے مولا۔ جبرائیل کو دیکھا میکائیل نے کہا میرے مولا، میکائیل کو دیکھا اسرافیل نے کہا میرے مولا۔ زمین سے لے کے آسمان تک فرشتوں کے درمیان میں پوچھ پیدا ہو گئی، ہمارے مولا، ہمارے مولا، ہمارے مولا۔ آدم نے پوچھا شور کیسا ہے، فرشتوں کے کہا زمین پر۔ نبی نے پوچھا میں کس کا مولا ہوں، آدم نے سر جھکا کے کہا نبی میرے بھی مولا ہے۔ آدم کو دیکھا شیش نے کہا میرے مولا، شیش کو دیکھا ابراہیم نے کہا میرے مولا۔ 1,23,999 نبیوں کی آواز میں صدا اٹھی، ہمارے مولا، ہمارے مولا، ہمارے مولا۔ نبی نے پوچھا میں کس کا مولا ہوں، برابر میں سلمان کھڑے تھے، بولے میرے مولا۔ سلمان کو دیکھا موسیٰ نے کہا میرے مولا۔ 1,24,000 صحابیوں کے مجمع میں آواز پہنچی، یا نبی اللہ ہمارے مولا، ہمارے مولا، ہمارے مولا۔ نبی نے پردے کی طرف رک کر کے پوچھا میں کس کا مولا ہوں، پردے سے بیٹی کی آواز آئی، بابا میرے بھی مولا۔ بیٹی کو دیکھا، ماں نے کہا ہمارے مولا، ہمارے مولا، ہمارے مولا۔ توجہ ہی نہیں فرمائی آپ نے، انبیاء سے لے کے اولیاء تک، اولیاء سے لے کے اصفیاء تک، اصفیاء سے لے کے ائمہ تک، ائمہ سے لے کے ملائکہ تک، ملائکہ سے لے کے عرش تک، عرش سے لے کے فرش تک، فرش سے لے کے لوح تک، لوح سے لے کے قلم تک، قلم سے لے کے کرسی تک، کرسی سے لے کے کوثر تک، کوثر سے لے کے جنت تک، جنت سے لے کے تارے تک، تارے سے لے کے فرش تک، فرش سے لے کے عرش تک۔ جب سب نے کہہ دیا نبی اللہ ہمارے مولا، ہمارے مولا، ہمارے مولا، نبی نے علی کو اٹھا کے کہا جس جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ بدن میں جتنی طاقت ہے نا، منظر سمجھ میں آ جائے، تصویر سمجھ میں آ جائے اور تاریخ کے اس منظر کی طرف پہنچ جائے جہاں پہنچانا چاہ رہا ہوں، تاریخ کی نزاکت سمجھ میں آ جائے تو پوری طاقت سے غدیر کے منظر کو سلام کرنا ہے، پوری طاقت سمیٹ لیجیے گا، پوری طاقت سے پڑھنے جا رہا ہوں۔ نبی نے منظر
جگہ پر امامت کا چاند بھی آئے گا، درمیان میں آ کے کوئی ستارہ نہیں بیٹھے گا، نہ نیک ستارہ بیٹھے گا، نہ منحوس ستارہ بیٹھے گا۔ ایک سلوات پڑھے مل جل کے بعد محمد تو نجم سے مراد نجم ہے، شمس سے مراد نبوت ہے، قمر سے مراد امامت ہے۔ اب یہاں جو اصل کی قسم کھائی جاتی ہے، یہاں اصل سے مراد اصل ہی ہے۔ آپ نے توجہ فرمائی ہوگی شاید میں نے اصل کا ترجمہ زمانہ نہیں کیا، اب یہاں سے پوری طریقے سے توجہ فرمائیے گا، ایک موضوع اور ایک مضمون مکمل آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں۔ اصل سے مراد اصل ہے، اصل کا ترجمہ میں نے زمانہ نہیں کیا، اس لیے کہ زمانہ الگ ہے، اصل الگ ہے۔ زمانے کے ایک مخصوص وقت کو اصل کہتے ہیں، اصل کو لغت میں نچوڑنا کہا جاتا ہے، فشار مانا ہے اصل کے، یعنی جب ایک زمانہ دوسرے زمانے سے ٹکراتا ہے تو ایک طریقے کا فشار پیدا ہوتا ہے، اسی مخصوص وقت کو اصل کہا جاتا ہے۔ اور آسان کا دن جا رہا ہے، رات آ رہی ہے، دونوں زمانے ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں، اس وقت جو فشار پیدا ہوتا ہے اس مخصوص وقت کو اصل کہا جاتا ہے۔ یہ جو قسمیں ہیں نا، پاسٹ، پرزینٹ، فیوچر، ماضی، حال، مستقبل، یہ اصل کی قسمیں نہیں ہیں، یہ زمانے کی قسمیں ہیں۔ زمانے میں وسعت ہوتی ہے، اصل میں وسعت نہیں ہوتی۔ کتنی قسمیں ہیں زمانے کی؟ تین۔ کون کون سی؟ جاگنا میں پتہ چل جائے گا نا کہ جاگنا۔ کتنی قسمیں زمانے کی؟ تین، ماضی، حال، مستقبل۔ جملے کی نزاکت پہ توجہ چاہوں گا اگر پہنچ گئے۔ کتنے قسمیں ہیں زمانے کی؟ کون کون سی؟ ماضی، حال، مستقبل۔ یعنی جب زمانہ پھیلے گا تو تین قسموں میں پھیلے گا۔ کون کون سی؟ ماضی، پوری بھرپور توجہ۔ زمانہ جب پھیلتا ہے تو تین قسموں میں پھیلتا ہے، ماضی، حال، مستقبل۔ اور جب زمانہ سمٹتا ہے تو دو لفظوں میں سمٹ جاتا ہے، کل، آج۔ اس کے علاوہ بتائیے کچھ اور ہے زمانے میں؟ گزری ہوئی بات ہے تو کل کی بات ہے، آنے والی بات ہے تو بھی کل کی بات ہے، چلتی ہوئی بات ہے تو آج کی بات ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ زمانہ جب پھیلتا ہے تو کتنی قسموں میں پھیلتا ہے؟ تین، ماضی، حال اور مستقبل۔ زمانہ جب سمٹتا ہے تو کتنے لفظوں میں سمٹتا ہے؟ دو۔ کون کون سے لفظ؟ کون کون سے؟ کل، آج، کل، آج، کل، آج۔ اس نے اتفاق یہ ہے کہ تاریخ اسلام میں ہمیں دونوں لفظ ملے ہیں، کل بھی، آج بھی۔ نبی نے خیبر میں فرمایا کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا۔ خدا نے غدیر میں فرمایا آج میں نے دین مکمل کر دیا، آج نعمت تمام کر دی، آج میں تمہارے دین سے راضی ہو گیا۔ پروردگار آج ہی کیوں راضی ہوا، کل تک کیوں راضی نہیں تھا؟ اللہ جواب دے گا آج اس لیے راضی ہوا ہوں کہ آج تمہارے دین میں آفیشیل طریقے سے علی آ گیا۔ توجہ بھی نہیں فرمائی آپ نے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس دین میں علی نہ ہو اللہ اس سے راضی نہیں ہوتا۔ سوچنے کی بات ہے، جس کے دین میں علی نہ ہو اللہ جب اس سے راضی نہیں ہوتا تو جس کے دل میں علی نہ ہو اس سے کیسے راضی ہوتا ہے؟ بات اس کے آگے کی ہے جو کرنے جا رہا ہوں۔ زمانہ جب پھیلتا ہے تین قسمیں بنتی ہیں، ماضی، حال، مستقبل۔ ساری حدیں توڑ دے
قسم اصل کہ تمام انسان خسارے میں ہے. خسارے کا ترجمہ بھی میں نے خسارہ ہی کیا، نقصان نہیں کیا، اس لیے کہ عربی لغت کے اعتبار سے خسارہ الگ ہے، نقصان الگ ہے. خسارہ اور نقصان کا فرق سمجھیے. بزرگان محترم لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، بہت جلدی میری بات کی تائید فرمائیں گے. آپ کا کسی چیز کو بنانے کا کام ہے، مثلاً آپ کی بیکری ہے، بسکٹ بنتے ہیں بیکری میں. آپ نے سوچا کل 100 بسکٹ ہمارے بک جائیں گے. آپ نے کتنے بسکٹ بنا لیے رات میں؟ 100. اگلے دن آپ کے 100 بسکٹ نہیں بکے، 50 بکے. بزنس کے اعتبار سے آپ کو نقصان ہو، مگر آپ خسارے میں نہیں. چونکہ جو 50 بسکٹ نہیں بکے وہ آپ کے پاس بچے ہوئے ہیں. آج نہیں بکے کل بک جائیں گے، کل نہیں بکے پرسوں بک جائیں گے. یعنی نقصان میں اصل مال بچا رہتا ہے، خسارے میں اصل مال ہی بچا نہیں رہتا. آسانی سے سمجھنا ہو تو بازار جائیے اور کسی برف بیچنے والے کو دیکھیے، وہ چلا چلا کے کہتا ہے میرا برف خرید لو، میرا برف خرید لو. چونکہ اسے بھی پتا ہے 4-5 گھنٹے اگر برف نہیں بکا تو برف ہی نہیں بچے گا، برف کی جگہ کیا ہو جائے گا؟ پانی پانی ملے گا برف کی جگہ. اسے کہتے ہیں خسارہ. نقصان میں اصل مال بچا رہتا ہے، خسارے میں اصل مال ہی ختم ہو جاتا ہے. اللہ نے کہا انسان نقصان میں نہیں ہے، خسارے میں ہے. یعنی انسان کی زندگی کی عمر برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے. اس پگھلتی ہوئی عمر کی برف کو محشر کے میدان تک اگر باقی رکھنا ہے تو الا الذین آمنوا، کسی ایمان کا دامن تھام لیجیے. کیسے بچیں گے خسارے سے؟ الا الذین آمنوا، ایمان لائیے، عمل صالح انجام دیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور حق کی وصیت کیجیے، صبر کی وصیت کیجیے. اب توجہ دیجیے گا جس منزل پر لے کر آ گیا ہوں آپ کو. خسارے سے بچنا ہے. کتنے کام بتایا اللہ نے؟ 4 کام. ایمان لائیے، عمل صالح انجام دیجیے، حق کی وصیت کیجیے، صبر کی وصیت کیجیے. یہ کرنے ہیں 4 کام. تو پہلے ہم ایمان ڈھونڈیں تاکہ اس کو لائیں، پھر عمل صالح تلاش کریں تاکہ اسے انجام دیں، پھر حق ڈھونڈیں تاکہ اس کی وصیت کریں، پھر صبر تلاش کریں تاکہ اس کی وصیت کریں. اس سے بہتر ہے نا کسی ایسی شخصیت کو تلاش کر لیں جو ایمان بھی ہو، عمل صالح بھی ہو، حق بھی ہو، صبر بھی ہو. تلاش کیجئے کسی ایسی شخصیت کو جو ایمان بھی ہو، اس لیے کہ ایمان کا تعلق عمل صالح سے ہے. ایمان پتہ چل گیا تو عمل صالح پتہ چل جائے گا. تلاش کیجئے اس کو جو حق ہے، اس لیے کہ حق کا تعلق صبر سے ہے. حق پتہ چل گیا تو صبر کا اندازہ ہو جائے گا. اب چلیے چلتے ہیں قرآن مجید کی طرف. تلاش کرنے کے حق کون کون ہیں؟ اللہ نے آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک بأن اللہ هو الحق، اللہ حق ہے، وأن الرسول حق، رسول حق ہے. انہ الحق من ربک، قرآن حق ہے. اللہ نے کہا کیا کیا حق ہے؟ اللہ حق، رسول حق، قرآن حق. اللہ حق، رسول حق، قرآن حق. اللہ نے کہا اللہ حق، رسول حق، قرآن حق. رسول نے کہا حق علی کے ساتھ. کیا کہا رسول نے؟ حق علی کے ساتھ. اور علی نے بتایا بھی اللہ بھی میرے ساتھ، رسول بھی میرے ساتھ، قرآن بھی میرے ساتھ. جب پیدا ہوا تو پیدا ہی اللہ کے گھر میں ہوا.
ساتھ ہیں وہی حقیقت میں حق ہے۔ نبی نے اسی لیے فرمایا تھا حق و علی و علی مال حق علی کے ساتھ ہے، علی کے حق کے ساتھ ہے۔ اللہم عدل الحق ہے سو مدار علی، پروردگار تو حق کو ادھر موڑ دے ادھر جدھر علی مڑ جائے۔ اب سب سمجھ میں آ گیا کیا ہے؟ اب سب سمجھ لیجیے، اس کا مطلب جس کے دل میں علی کی محبت ہو اسے صبر کو اپنی عادت بنانی ہے۔ اور آسانی سے بات پہنچاؤں آپ تک، دل میں اگر علی کی محبت ہے تو صبر کی عادت ڈالنی چاہیے۔ دنیا کافر کہے گی، کہتی رہے، علی کا دامن نہیں چھوڑنا۔ دنیا برا کہے گی، کہتی رہے، علی کا دامن نہیں چھوڑنا۔ دنیا علی کی محبت کی وجہ سے قتل کرے گی، قتل کرتی رہے، علی کا دامن نہیں چھوڑنا۔ علی سے محبت کرنی ہے، کرتے رہنا ہے۔ کیسے کرنی ہے؟ بڑی عظیم منزل تک آپ کو لے کے آ گیا ہوں، یہ اور سمجھ لیجیے۔ جہاں محبت کا حکم ہے قرآن میں، وہاں کیا بیان کیا اللہ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ محبت کس سے کرنی ہے؟ قرابت داروں سے۔ کس سے کرنی ہے؟ اہل بیت سے محبت کرنی ہے۔ کیا ہے جملہ؟ المودۃ فی القربی۔ کیا ہے جملہ؟ المودۃ فی القربی۔ ترجمہ کیا ہوتا ہے اس کا؟ محبت کرو اہل بیت سے، محبت کرو اہل بیت سے۔ سے کے لیے عربی میں من استعمال ہوتا ہے۔ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہاں من ہے ہی نہیں کہیں، تو سے کا ترجمہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ یہاں تو فی ہے۔ اصل میں اللہ نے فی رکھ کر دو باتیں بتائی ہیں، کس سے محبت کرنی ہے، کیسی محبت کرنی ہے۔ اب کیسی سمجھ لیجئے گا، ایسی میں بیٹھے ہیں آپ تو کیسے محبت کرنی ہے یہ بھی سمجھ لیجئے۔ المودۃ فی القربی، عربی ادب جب ہمیں پڑھایا جاتا ہے تو آغاز سے ہمیں کتاب میں ایک جملہ سکھایا جاتا ہے، السمک فی الماء۔ سیم سیم ہے المودۃ، المودۃ السمک فی الماء، بالکل سیم ہے نا۔ السمک فی الماء سمجھ لیجئے، المودۃ فی القربی سمجھ میں آ جائے گا۔ سمک کے معنی ہے مچھلی، فی یعنی میں، ما یعنی پانی۔ السمک فی الماء کا ترجمہ کیا ہوا؟ مچھلی پانی میں ہے، مچھلی پانی میں ہے۔ مچھلی تو ہوتی ہی پانی میں ہے، پھر بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ مچھلی پانی میں ہے؟ صاحب اصل میں مچھلی جب پانی میں ہوتی ہے تب بھی پانی ہی میں ہوتی ہے، مچھلی جب پانی سے باہر ہوتی ہے تب بھی پانی میں ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ گھر سے نکلے آپ، مجلس میں جانا ہے، پیچھے سے آواز آئی، بہت دیر سے نکلے ہو، بھوک لگ جائے گی، کھانا کھا کے جاؤ، کیا بنا ہے؟ مچھلی بنی ہے۔ اگر بنتی ہو یا میں سامنے مثال کے طور سے عرض کر رہا ہوں، آپ نے کھا لی مچھلی، آ کے پیچھے کہیں بیٹھ گیا، 10 منٹ گزرے، برابر والے نے دیکھا کہ آپ پریشان ہیں، پوچھا کیوں پریشان ہیں؟ پیاس لگ رہی ہے، پانی چاہیے۔ اس نے کہا کہ آپ کو پانی کا گلاس بھر کے تھما دیا، آپ نے پی لیا۔ 10 منٹ پھر گزرے، پھر آپ اچک کے دیکھنے لگے، اب کیا چاہیے؟ کہ آپ بھی پیاس لگ گئی، پھر پانی چاہیے۔ اس نے آپ سے کہا آپ نے سسرنی میں میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہاں بھی میں پریشان نہیں تھی۔ آپ نے کہا جب گھر سے چلا تھا تو مچھلی کھا کے آ گیا، نہیں توجہ فرمائی؟ آپ نے سوچا کہ مچھلی کو آپ نے کاٹ دیا، مچھلی کو آپ نے مار دیا، مچھلی کو آپ نے کھا لیا، مچھلی کو آپ نے ختم کر دیا، لیکن مچھلی خود تو پانی پانی نہ کہہ سکی، آپ کی زبان سے پانی پانی کہلوا دیا۔ نہیں توجہ فرمائی آپ نے؟ علی سے ایسی ہی محبت کرو جیسے مچھلی پانی سے کرتی ہے۔ مچھلی کو آپ نے کاٹا، کہا پانی، جلایا، کہا پانی، کھا لیا، کہا پانی۔ علی سے ایسی ہی محبت کرو جیسے مچھلی پانی سے کرتی ہے۔ دنیا آپ کو کاٹے، کہو علی، جلائے، کہو علی، دیواروں میں چلائے، کہو علی، علی علی کرتے رہو۔ مصر
मीसम ने कहा या अली, तेरे पैर काट दूंगा। मीसम ने कहा या अली, तुझे सूली पे चढ़ा के मार डालूंगा। मीसम ने कहा मैं यही काम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? इसलिए नहीं कर सकता कि मेरे मौला ने ऐसे नहीं बताया, मेरे मौला ने ऐसे नहीं बताया। तो तेरे मौला ने कैसे बताया? तो मेरे मौला ने बताया पहले तेरे हाथ कटेंगे, फिर तेरे पैर कटेंगे, फिर तेरी कटेगी जबान, फिर तू सूली पे चढ़ा के मारा जाएगा। जबान अभी तू काट नहीं रहा, मरना अभी तुझे है नहीं। इब्ने ज़ियाद ने कहा जैसे तेरे मौला ने बताया मैं वैसे नहीं मारूंगा, तुझे बगैर जबान काटे सूली पे चढ़ा के मार डालूंगा। मीसम ने इब्ने ज़ियाद की आंखों में आंखें डाल के कहा कमबख्त, तकदीर का मालिक तू नहीं है, मेरा मौला अली है। तकदीर का मालिक तू नहीं है, मेरा मौला अली है। तकदीर का मालिक तू नहीं है, मेरा मौला अली है। इब्ने ज़ियाद ने जल्लाद से कहा इसके हाथ काट, पैर काट, बगैर ज़बान काटे सूली पे चढ़ा के मार डाल। इब्ने ज़ियाद के हुक्म से जल्लाद हाथ काट रहा है, मीसम कह रहे या अली। जल्लाद पैर काट रहा है, मीसम कह रहे या अली। जल्लाद ने मीसम को खींचा, सूली पे चढ़ाया। तब तक दार पर जैसे मीसम पहुंचे, लोगों की निगाहों में निगाहें डाल के मीसम ने कहा लोगों तुम्हें पता है मेरे मौला ने मुझे बता दिया था कि पहले मेरे हाथ कटेंगे, फिर मेरे पैर कटेंगे, फिर कटेगी मेरी जबान, फिर उसके बाद मैं सूली पे चढ़ा के मारा जाऊंगा। जबान अभी ये काट नहीं रहा, इसलिए मरना अभी मुझे है नहीं, मेरे पास थोड़ा सा वक्त बचा है। आओ तुम्हें अली के फज़ाइल सुनाओ। मेरे पास थोड़ा सा वक्त बचा है, आओ तुम्हें अली के फज़ाइल सुनाओ। इब्ने ज़ियाद ने मीसम को देखा, मीसम ने लोगों को देखा, लोगों को देख के कहा जानते हो लोगों, मेरे मौला ने शहादत से पहले मुझे बता दिया था इसका बाप ये नहीं वो है, इसका बाप ये नहीं वो है, इसका बाप ये नहीं वो है, इसका बाप ये नहीं वो है। इब्ने ज़ियाद ने जल्लाद से कहा जल्दी ज़बान काट, नहीं मेरा नाम ले ले। एक सलवात पढ़े मिलजुल के बाद कैसे फायदा मिलेगा? ईमान लाना है, अमल साले अंजाम देना है, हक की वसीयत करनी है, समय की वसीयत करनी है। हक समझ में आ गया? सब समझ में आ गया। दिल में अली की मोहब्बत है तो सब इख्तियार किए रहिए। दुनिया कुछ भी कहती रहे, आपको टस से मस नहीं होना। काफिर कहे तब थमे रहना है, बुरा भला कहे तब रुके रहना है, कत्ल की धमकियां दे तब थमे रहना है। कुछ भी करती रहे दुनिया, आपको रुके रहना है, कायम रहना है। काफिर कहेगी दुनिया, कहती रहे, कोई मसला नहीं। का जुमला याद आ गया, बड़ा प्यारा जुमला था। लिखा जाता था दीवार पर काफिर काफिर शिया काफिर 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 शिया काफिर। उसे किसी ने आगे का सरकार दीवारों पर लिख दिया गया है काफिर काफिर शिया काफिर। घबरा के रहे, अलम लेके मैदान में आ जाओ, सड़क पे खड़े हो जाओ, आसमान की तरफ हाथ उठाओ, हाथ उठा के अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, परवरदिगार हमें ऐसा काफिर बना दे जैसा अबू तालिब काफिर था, इन्हें ऐसा मुसलमान बना दे जैसे अबू सुफियान मुसलमान। आपकी खत्म हो गई। अब आ जाइए ईमान की तरफ। आपको सब्र की वसीयत करनी है, ईमान लेके आना है। आखिरी मंजिल है, पाक करना हो जाएगा इंशाअल्लाह। अब कौन है पता चल गया, सब्र कौन है मालूम हो गया, अब ईमान कौन है ये बताने की जरूरत ही नहीं है। जिसे जिसे मैदान खंदक याद है उसे क्या बताने की जरूरत है ईमान क्या है। नबी ने अली को भेजते वक्त यही फरमाया था, बरज़ल ईमानु कुल्लुहु इलल कुफ्र कुल्ले। आज कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले पर जा रहा है। कुल्ले ईमान मतलब समझ गए? कुल्ले ईमान का मतलब सारा का सारा ईमान, सबका सब ईमान,
علی کو نبی نے خندق میں سارا کا سارا ایمان کہا ہے، یعنی سارا ایمان علی ہے، سارا ایمان علی ہے، سارا ایمان علی ہے۔ پروردگار کے رسول جب آپ نے سارا ایمان علی کو کہہ دیا، علی چلے گئے میدان میں، تو سارا ایمان تو میدان میں چلا گیا، آپ کے پاس کیا بچا؟ جو بیٹھے ہیں لوگ، جو صحابی بیٹھے ہیں، جو دوست بیٹھے ہیں، ان کے پاس کیا بچا؟ یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں، جہاں سے علی چلا جائے وہاں سے ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ سارا کا سارا ایمان علی ہے۔ خندق کے میدان میں علی کو نبی نے کیا کہہ کر بھیجا؟ جو بھی علی کی جیت کی خبر لائے گا میں اسے جنت کی بشارت دوں گا۔ توجہ دیجیے گا، خندق کا واقعہ تو معلوم ہے نا پورا۔ مدینے کے اوپر چڑھائی کی کفار نے، چڑھائی کر رہے ہیں کفار، ادھر نبی کو پتہ چلا کہ مدینے پر چڑھائی ہونے والی۔ نبی نے لوگوں کو اکٹھا کر کے مشورہ کیا کہ بتاؤ کیا کرنا چاہیے۔ کسی نے کوئی مشورہ دیا، کسی نے کوئی مشورہ دیا۔ سلمان نے کہا کہ خندق کھود لیجیے، ہمارے ہاں عجم میں یہی ہوتا ہے، پارس میں یہی ہوتا ہے، ایران میں یہی ہوتا ہے۔ خندق کھود دی گئی۔ ادھر سے کافر پڑے، خندق دیکھا چونک گئے۔ پہلی بار کوئی ایسی چیز نظر آئی کہ یہ کیا مسئلہ ہوا۔ کئی دنوں تک جنگ ہوتی رہی، تھمی رہی۔ ایک دن عمر بن عبدود اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر چلا دیکھنے کے لیے کہ کہیں نہ کہیں سے تو خندق چھوٹی رہ گئی ہوگی۔ عمر بن عبدود چلا تو اسے ایک جگہ دکھائی دے گئی جہاں سے خندق کم کھودی گئی تھی۔ اللہ جانے رسول کے لشکر میں کون ایسا رازدار بیٹھا ہوا تھا جس نے وہیں سے خندق کو چھوٹا چھوڑا تھا تاکہ ادھر کے لوگ ادھر آ سکے۔ عمر بن عبدود نے جس لگائی، گھوڑا پہنچا دیا رسول کے خیمے کے سامنے کہ اللہ کے رسول نے تم سے کہا ہوا ہے کہ آؤ میدان میں لڑو، مارو مجھے، غازی کہلاؤ، غازی پہ جنت واجب، آ جاؤ مر جاؤ شہید کہلاؤ، شہید پہ جنت واجب۔ یعنی عمر بن عبدود نے چیلنج کیا تھا مسلمانوں کو، یا مر کے جنت لے جاؤ یا مار کے جنت لے جاؤ۔ کچھ دیر گزری، جب ادھر سے کوئی نہ نکلا تو عمر بن عبدود رسول کے خیمے کے قریب آیا، اپنا نیزہ رسول کے خیمے کے دروازے پہ گاڑ دیا۔ اب رسول کی آواز بلند ہوئی، من لحاظ القلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پہ جائے گا؟ یا نبی اللہ، اخلاق عظیم پر آپ فائز ہیں، اور یہ زبان کے کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پر جائے گا؟ نبی کہیں گے آج بھی اگر چپ رہا تو سنت نہیں بن پائے گی، آج بھی اگر چپ رہا تو سنت نہیں بن پائے گی۔ ہم نے کہا کیسے سنت بنانی ہے؟ دنیا کو یہی بتانا ہے کہ جب تک کوئی انسان معصوم کے دروازے سے دور رہتا ہے وہ انسان ہوتا ہے۔ جیسے ہی معصوم کے دروازے پہ حملہ کرتا ہے، کسی بھی معصوم کے دروازے پر حملہ کرے، کسی بھی معصوم کے دروازے پر حملہ کرے، اس کا انسانیت سے کوئی تعلق بستا نہیں ہے، رسول کی نظر میں اس کا شمار نجاست میں ہو جاتا ہے۔ کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پر جائے گا؟ علی اٹھے بٹھا دیے گئے، اٹھے بٹھا دیے گئے۔ تیسری بار پھر اٹھے، نبی نے کہا ٹھیک ہے۔ نبی نے اپنی جوتیاں علی کو دی، اپنا پیراہن علی کو دیا، اپنی زرہ علی کو دی، سب خیمے میں پہنایا، باہر آ کے دستار علی کے سر پہ رکھ دی۔ یا نبی اللہ، سب کچھ خیمے میں پہنایا تھا تو دستار بھی خیمے میں پہنا لیتے ہیں۔ نبی جواب دیں گے مجھے پتا ہے میرے بعد جھگڑا ہی دستار پر ہوگا، پگڑی پر ہوگا۔ بتانا چاہ رہا ہوں جو نبی کی دستار آج پہنے گا وہی نبی کی دستار نبی کے بعد بھی پہنے گا۔ نبی نے اعلان کر دیا، علی چلے۔ پیچھے سے آواز آئی، جانتے ہو علی کس کے مقابلے پر جا رہے ہو؟ یہ عمر بن عبدود ہے، یہ عمر بن عبدود ہے۔ اب میں جملہ سنا سکتا ہوں، جملے میں لہجہ نہیں بھر سکتا، لہجے میں منظر نہیں بھر سکتا، منظر میں کیفیت نہیں بھر سکتا، کیفیت سمجھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ جیسے ہی انہوں نے کہا کس کے مقابلے پر جا رہے ہو؟ یہ عمر بن عبدود ہے۔ علی نے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا میں بھی علی ابن ابی طالب ہوں، میں بھی ابو طالب کا بیٹا علی ہوں۔ چلے علی جیسے پہنچا عمر بن عبدود کے سامنے، عمر بن عبدود نے پوچھا کہ کون ہے آپ؟ علی نے کہا میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں۔ توجہ دیجیے گا عزیزو، جس منزل تک لے کر آ گیا۔
میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں۔ عمر بن عبداللہ نے کہا لوٹ جاؤ، اس لیے کہ ابو طالب سے میری دوستی بہت اچھی تھی۔ علی نے فوراً حکم نامہ جاری کیا، ثابتہ جاری کیا، قاعدہ جاری کیا، لا صداقت بین الکفر والاسلام، کفر اور اسلام میں کبھی دوستی نہیں ہو سکتی۔ چپ کر کھڑے گیا، نہیں پہنچی بات، نہیں دل کیا ابو طالب کی عظمتوں کو سلام کرنے کا۔ علی نے کیا کہا؟ کفر اور اسلام کے درمیان دوستی نہیں ہو سکتی، کفر اور اسلام کے درمیان دوستی نہیں ہو سکتی۔ یعنی خندق کے میدان میں دو لوگوں کو دو لقب دیے گئے ہیں، نبی نے علی کو ایمان کہا ہے، علی نے ابو طالب کو اسلام کہا ہے۔ علی نے ابو طالب کو اسلام کہا ہے، اور اسلام میں کبھی دوستی نہیں ہو سکتی۔ اب آئیے آخری جملہ ہے، انشاءاللہ بات تمام ہو جائے گی، وقت بھی بہت سارا ہو گیا، کیفیت تک پہنچے گا، مگر اس کیفیت تک لے کر آ گیا ہوں اتنی محنتوں سے۔ نبی نے کیا فرمایا تھا؟ جو بھی علی کی جیت کی خبر لائے گا میں اسے جنت کی بشارت دوں گا۔ یا نبی اللہ اتنی سستی کر دی جنت کہ جو بھی جیت کی خبر لائے گا جنت لے جائے گا؟ نبی نے فرمایا سستی نہیں کی، دشمن کے دعوے کے مقابلے پر وعدہ بڑھایا ہے۔ دشمن نے دعویٰ کیا تھا مر کے جنت لے جاؤ یا مار کے جنت لے جاؤ، میں نے وعدہ بڑھا دیا کہ علی کے صدقے میں آج مرنے مارنے کی بھی ضرورت نہیں، جیت کی خبر لاؤ جنت لے جاؤ، جیت کی خبر لاؤ جنت لے جاؤ۔ وعدہ کیوں بنایا نبی نے؟ توجہ دیجیے گا، آپ چاہے جہاں بیٹھے ہو محسوس کریں تو بتانا پوری طاقت سے ہے، اس عظیم منزل تک لے کر آ گیا۔ کیوں نبی نے وعدہ بڑھایا؟ دشمن نے دعویٰ کیا مر کے جنت لے جاؤ یا مار کے جنت لے جاؤ۔ توجہ عزیز، دشمن نے کیا دعویٰ کیا؟ مر کے جنت لے جاؤ یا مار کے جنت لے جاؤ، مر کے جنت لے جاؤ یا مار کے جنت لے جاؤ۔ نبی نے کیا فرمایا؟ مرنے مارنے کی بھی ضرورت نہیں، علی کی جیت کی خبر لاؤ جنت لے جاؤ، علی کی جیت کی خبر لاؤ جنت لے جاؤ، علی کی جیت کی خبر لاؤ جنت لے جاؤ۔ علی کی جیت کی خبر لانی ہے، کیسے لائیں گے؟ علی کی جیت کی خبر لانے کے لیے علی کی جنگ کو دیکھنا پڑے گا۔ علی کر رہے ہیں جنگ، 100 لوگ کھڑے ہو کے علی کی جنگ دیکھ رہے ہیں، ان 100 لوگوں نے دیکھا کہ علی جیت گئے۔ توجہ دیجیے گا عزیزو، بڑی عظیم منزل تک پہنچانے جا رہا ہوں، آخری کیفیت ہے، بات تمام ہو جائے گی۔ 100 لوگ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں علی کی جنگ، ان 100 لوگوں نے دیکھا کہ علی جیت گئے۔ اب کیا کریں گے وہ 100 لوگ؟ کہاں جائیں گے بھاگ کر؟ نبی کے پاس، چونکہ جو پہلے خبر دے گا اسے جنت ملنی ہے۔ سب کے سب بھاگیں گے نبی کی طرف، بھاگیں گے نبی کی طرف، بھاگیں گے نبی کی طرف۔ توجہ ہی نہیں فرمائی آپ نے کہ نبی نے وعدہ کیوں بڑھایا؟ بھاگیں گے نبی کی طرف، بھاگیں گے نبی کی طرف۔ نبی نے اسی لیے تو وعدہ بڑھایا، دشمن نے دعویٰ کیا تھا مر کے جنت لے جاؤ یا مار کے جنت لے جاؤ، نبی نے فرمایا میرے ہی ساتھی ہیں، میرے ہی اصحاب ہیں، میرے ہی دوست ہیں، میرے ہی یار ہیں، ان کی حیثیت بھی جانتا ہوں اور بات بھی پہچانتا ہوں۔ مرنے کا ان میں حوصلہ نہیں، مارنا ان کو آتا نہیں، کم سے کم بھاگنا تو آتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل نبی نے کہا کہ آج علی کے صدقے میں مرنے مارنے کی ضرورت نہیں، تیز بھاگو جنت لے جاؤ۔ مرنا بھی تم نے حوصلہ نہیں ہے، مارنا بھی تم کو آتا نہیں ہے،
बेचारे वहां भी छूट गए, इसलिए कि फायदा पैरों से जाता है, जन्नत अक्ल से मिलती है। अपनी तरफ से थोड़ी बोल रहा हूँ, ठीक है। अल अक्ल मा उबिदा बिहिर रहमान व उक्तसिबा बिहिल जनान। अक्ल कहा ही उसे जाता है इसके जरिए से अल्लाह की इबादत की जाए और जन्नत को हासिल कर लिया जाए। एक सलावत पढ़े मिलजुल के बाद मोहम्मद। हम दुनिया की भीड़ से थककर जब मायूस हो जाते हैं कि जन्नत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो हम पर शादा पे आके इसीलिए बैठ जाते हैं, आंखों से दो कतरे आंसू के इसीलिए बहा लेते हैं, इसलिए कि हमें वादा पता है कि यहाँ पे वादा किया गया है। हमारे किसी अमल में इतनी ताकत नहीं है कि अल्लाह हमें जन्नत दे दे, लेकिन हमें ज़हरा के वादे पे यकीन है, इसीलिए परशादा पे आना, लेकिन परशादा पे आना, परशादा पे पहुँचना सब माँ की तरबियत से हासिल होता है। इंसान की जिंदगी में बाप के खून का असर भी होता है, माँ की तरबियत का असर भी होता है। ये बात मैं शायद कहीं पढ़ चुका हूँ। ये बात तय है कि माँ की तरबियत का असर होता है इंसान के किरदार में, तो अपनी बीवी लानी हो या अपने बच्चों की बीवी लानी हो, बीवी कम तलाश कीजिए, आने वाली नस्ल की माँ ज्यादा तलाश कीजिए। और एक ही किरदार में अगर बाप के खून का असर और माँ की तरबियत का असर दोनों देखने हो, अब्बास को देखिए। 30,000 या 3 लाख या 9 लाख के लश्कर से दरिया छुड़ाना ये बाप के खून का असर था। दरिया पे कब्जा करके भी प्यासा पलट आना ये माँ की तरबियत का असर है। जवान भाई और एक जवान बेटे के सारे सवाब की मजलिस है। पूछिए हुसैन से जब जवान बेटा मर जाता है तो क्या होता है, और ये भी हुसैन से पूछिए जब जवान भाई मर जाता है तो क्या होता है। इमाम हुसैन बहुत मोहब्बत करते थे अकबर से, इतनी मोहब्बत करते थे कि रात के सन्नाटे में उम्मे लैला अकबर के झूले के पास एक साया देखा करती थी। कहती थी कौन है मेरे अकबर के झूले के पास। हुसैन आवाज देते तो उम्मे लैला आहिस्ता बोलो हो गए हुसैन। तो मौला आप इतनी रात गए इतने सन्नाटे में, जी चाह रहा था कि रसूल के चेहरे की ज़ियारत करूँ, इसलिए अकबर को देखने चला। बहुत मोहब्बत करते थे हुसैन अली अकबर से। एक शख्स आया छठे इमाम के पास तो आकर बोला कि मौला ऐसा लगता है कि करबला में हुसैन ने हर जगह सब्र किया, लेकिन एक जगह सब्र का दामन हुसैन के हाथों से छूट गया। छठे इमाम एक इस्तिराब और बेचैनी के साथ उठ के खड़े हो गए। इजाज़त हो तो थोड़ा मसाइल कुछ देर तक पढ़ूंगा, आप रो लीजिएगा तो आंसू बहा लीजिएगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथों से सब्र का दामन छूट गया। इमाम फरमा के खड़े हो गए कि तुझे पता किया तो बोल क्या रहा है, क्या बोल रहा है। तो मौला जो मुझे महसूस हुआ मैंने बता दिया। तो कौन सा मौका था जब दामन सब हाथों से छूट गया। मौला जब भी हुसैन ने किसी को रुखसत किया है किसी के पीछे पीछे नहीं गए, लेकिन जब अकबर को रुखसत किया हुसैन कुछ दूर तक अकबर के पीछे पीछे गए। मुझे लगता है कि अकबर को जब रुखसत किया तो हुसैन के हाथों से सब्र का दामन छूट गया। मौला ने फरमाया तू कहाँ से आ रहा है। कि मौला हज करके आ रहा। तो हज के सारे अरकान अंजाम दे दिए। कहाँ दे दिए, क्या क्या अरकान अंजाम दिए। का मौला सब का कुर्बानी पेश की है। कहाँ कुर्बानी भी पेश की। कुर्बानी का फायदा पता है क्या है। तो
کہ جب انسان قربانی دیتا ہے تو مولا قربانی آگے آگے چلتی ہے، قربان کرنے والا پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ مولا نے آنکھوں میں آنسو بھر کے فرمایا ابھی تجھے احساس نہیں ہوا؟ کربلا میں اکبر حسین کی قربانی اٹھا، اس لیے اکبر آگے آگے جا رہا تھا، حسین پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ صاحبان اولاد ہیں، پروردگار ان کے اولاد کو سلامت رکھے، ماں باپ کے جوانوں کو سلامت رکھے۔ جوان ڈھارس ہوتے ہیں، ڈھارس۔ کربلا میں حسین نے کسی لاشے کو اٹھاتے وقت نہیں کہا کہ میں غریب ہو گیا، لیکن جب اکبر کا جنازہ اٹھایا حسین نے تو آواز بلند کہا بیٹا اکبر تیرا باپ غریب ہو گیا۔ معلوم ہے نا کس وجہ سے کہا؟ سنیے گا، میری طرف متوجہ رہیے، مصائب ہو رہے ہیں، سنیے گا اور حضرت اکبر کے مصائب سنا رہا ہوں۔ یہ مصائب ہیں کہ جن کے لیے ملتا ہے کہ حسین کے روزے پہ اکبر کے مصائب نہیں پڑھنے چاہیے، اس لیے کہ آج بھی جب زلیم امام حسین کے پاس اکبر کے مصائب ہوتے ہیں نا تو زمین کربلا میں زلزلہ آ جاتا ہے۔ سوچئے نا کہ جس شہید باپ نے اپنے ہاتھوں سے جوان بیٹے کا جنازہ اٹھایا ہے، وہ شہید باپ خود بھی اپنے جوان بیٹے کا مصائب نہیں سن پاتا۔ کتنا درد تھا حسین کے دل میں جب کہا ہے بیٹا اکبر تیرے جانے سے میں غریب ہو گیا۔ اس وجہ سے کہا پتا ہے نا کسی شہید باپ کا جوان بیٹا زندہ ہو، سماج میں کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ شہید باپ کے سامنے کچھ بول سکے، اس لیے کہ سب کو پتا ہے کہ اس کا جوان بیٹا زندہ ہے۔ کسی باپ کا اگر بیٹا ہی دنیا سے چلا جائے تو جو چاہتا ہے، جس کے دل میں چاہتا ہے، جو بھی آتا ہے بول کے چلا جاتا ہے۔ معلوم ہے عزیزانو، جب حسین نے اکبر کا جنازہ اٹھایا ہے تو نہ جانے کتنی بار گرے ہیں، کتنی بار اٹھے ہیں، کتنی بار گرے ہیں، کتنی بار اٹھے ہیں۔ جب ظالم نے دیکھا نا حسین بار بار گر رہے ہیں، کسی نے پیچھے سے آواز دی آؤ دیکھو فاطمہ کا بیٹا کتنا غریب ہو گیا۔ عرب میں کسی کی ماں کا نام بلوہ عام میں دینا بیٹے کی توہین سمجھا جاتا تھا۔ حسین نے جیسے اپنی ماں کا نام سنا، اکبر کا جنازہ لگی میں لگ کرتا سینے پہ ہاتھ مار کے اے بیٹا علی اکبر دیکھ تیرا باپ کتنا غریب ہو گیا۔ اللہ نواز اور رحمت نازل کرے۔ اس بیٹے کو چلتے وقت حسین نے کہا تھا، پیچھے پیچھے چلے ہیں حسین، اور چلتے وقت کیا کہا بیٹا جب تک سامنے ہو پیچھے مڑ کے دیکھتے رہنا۔ راہ کوفہ و شام میں ایک رات کے گزر جانے کے بعد شمر نے دیکھا کہ حسین کا سر ہو کے نیزہ پہ نہیں ہے۔ شمر قریب آئے اور سجاد نے کہ بتاؤ تمہارے بابا کا سر کہاں گیا؟ تازیہ نے مار مار یہ پوچھ رہا تھا۔ امام سجاد نے فرمایا جس جگہ میرے بھیا اکبر کا سر ہوگا وہی میرے بابا کا سر ہوگا۔ وہ صندوق کھولا گیا جس میں انہوں نے اکبر کا سر بند کیا ہوا تھا۔ دیکھا بھائی حسین کا چہرہ اکبر کے چہرے کے سامنے ہے، اکبر کے چہرے کو حسین کی آنکھیں دیکھی جا رہی ہیں۔ شمر ملون امام سجاد کے پاس آیا کہ سر تو مل گیا، مگر معلوم ہے ہم نے صندوق میں اکبر کا سر کیوں بند کیا تھا، کس وجہ سے بند کیا تھا؟ اب بتاؤ کس وجہ سے بند کیا تھا؟ کہ لوگ کے نیزہ پہ جدھر کے حسین کا سر ہوتا تھا نا، اکبر کا چہرہ پلٹ کے حسین کے چہرے کو
حسین کا ہے، حسین ابن نمیر، ایک نام مرہ کا ہے. دو نیزے مارنے والے ہیں اکبر کے سینے پر. معلوم ہے آپ کو یہ دو نام کیوں ہیں اکبر کے سینے پر بچے اور نیزہ مارنے والے؟ اس لیے کہ اکبر کے سینے میں بس ایک نیزہ نہیں لگا تھا، دو نیزے لگے تھے. سامنے سے حسین ابن نمیر نے مارا ہے، پیچھے سے مرہ نے مارا ہے. بس منظر بیان کرنا ہے، مسائل رو دیجیے گا جتنا رونا ہوگا، دے دیجیے گا جتنا غصہ دینا ہوگا. اپنی ان گنہگار آنکھوں سے پڑھا ہے مقاتل میں کہ اکبر کے سینے میں دونوں طرف سے نیزہ لگا ہے. آگے سے حسین ابن نمیر نے مارا ہے، پیچھے سے مرہ نے مارا ہے. جانتے اکبر پڑھے جا رہے ہیں، شجاعت حیدری کے ساتھ پڑھے جا رہے ہیں. کسی میں ہمت نہیں ہو رہی ہے اکبر کے حملے کو روکنے کی، کسی میں ہمت نہیں ہو رہی ہے اکبر کے سامنے ٹھہرنے کی. حسین ابن نمیر نے مرہ کو اپنے پاس بلایا، دونوں پیڑ کی جھاڑیوں کے پیچھے چھپ گئے. حسین نے مرہ سے کہا جیسے اکبر ادھر سے گزریں گے میں سامنے سے نیزہ ماروں گا، تم پیچھے سے نیزہ مارنا تاکہ دونوں طرف سے اکبر پر حملہ ہو، اکبر گھوڑے کو روک نہ پائے. اکبر جیسے ہی اس طرف کے سامنے سے گزرے، حسین ابن نمیر سامنے آیا، اکبر کے سامنے سے سینے میں نیزہ اتار دیا. اکبر رکے، پیچھے سے مرہ نے نیزہ اتارا. اب گری اور رونے کا مقام تو آگے ہے، آنکھوں سے آنسو کے سیلاب نمود آنے چاہیے، رکنے نہیں چاہیے آنسو. جو منظر بیان کرنے جا رہا ہوں، پیچھے سے مرہ کا نیزہ، آگے سے حسین ابن نمیر کا نیزہ. اب جانتے بتا دو حسین ابن نمیر کو اندازہ ہو گیا کہ میرا نیزہ مرے کے نیزے سے ٹکرا گیا. نیزے کی علی نیزے میں ٹکرائی. حسین ابن نمیر نے بڑی شرارت کے ساتھ نیزے کو اکبر کے سینے میں گھمانا شروع کیا. جب نیزے میں نیزہ پھنسا، حسین ابن نمیر نے اپنا نیزہ کھینچا، نیزے میں ٹکرا کے نیزے کی علی اکبر کے سینے میں ٹوٹ گئی. اکبر زمین پہ آئے، آواز دی اکبر کا سلام لے آخر قبول کرو. حسین روڑے، یہ کہتے کہتے روڑے اکبر، تیرے جانے نے حسین کی بینائی چھین لی، تیری آواز نے حسین کی بینائی چھین لی. اکبر، تیری آواز حسین کی بینائی صاف ہے. اکبر چلے گئے، حسین کی بینائی لے کے چلے گئے. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه. ہمارے مرحوم کے پسماندگان، رشتہ دار، عزیز و اقارب، بھائی باپ، ہمارے اللہ سبھی کو صبر جمیل عنایت فرما. ہمارے اللہ جو بے ذات پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بغیر کسی خطا کے مقید انہیں قید سے رہائی دلا، جو بیمار اور شفا کامل واجب عنایت فرما. پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما. مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء کرام کی حفاظت فرما، مراجع کرام کی حفاظت فرما. ہمیں آخر کے ظہور میں تاجیل فرما، اور ہم سب کو اس قابل بنا کے بعد ظہور امام کے انصار و حوان میں شمار ہو سکیں. گزارش ایک مرتبہ سورہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید زہیر عباس حسینی ابن سید مجاہد حسین صاحب کے روح میں